بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ محترم ناظرین، آج سے میں ایک کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ میں روزانہ ایک آیت کا جائزہ خود بھی اپنی زندگی میں کروں، اور جو مطالعہ اور جو جائزہ میں اپنی زندگی میں اس آیت سے لوں وہ میں آپ حضرات تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو آپ حضرات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور استقامت دے، آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس پہلے سبق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یہ الکتاب، یعنی یہ ذالک کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ اور یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں ہم یہ کتاب سے اس کو ڈینوٹ کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ریب یعنی کوئی عیب، کوئی شک نہیں ہے۔ الکتاب کتاب، اس کتاب کے پھر آگے ایک نام مخفی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اللہ۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے افضل اور صحیح کتاب ہے۔ فیہ، اس میں یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت، خدا ہدی یہدی، ہدایت، لل کے لیے، متقین جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، یعنی پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب۔ الف لام میم مقطعات حروف ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے سورہ بقرہ گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا گیا ایک اور حدیث میں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی مت بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان، یعنی قبریں مت بناؤ اپنے گھروں کو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی، بے شک شیطان پھرتا ہے، ینفر پھرتا ہے
من البیت الذی اس گھر میں تقرع یعنی پھرتا ہے، ینفر بھاگ جاتا ہے، نفر ینفر بھاگ جانا ہے، پھر جانا مڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان ینفر بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، من البیت اس گھر سے، الذی جس گھر میں، تقرع فیہ سورۃ البقرہ یعنی پڑھی جائے سورہ بقرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع میں ایک اور حدیث کے ذریعے سے ہم تک یہ بات واضح کر دی کہ اس سورت کے پڑھنے سے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 212 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکامات اور 1000 منہیات ہیں۔ ابن کثیر سے یہ بات واضح ہوئی ہے۔ اور منہیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منہیات حرام اور ممنوع چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، الف لام میم کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں۔ واللہ اعلم بمرادی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910 میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من الرب العالمین، یعنی من رب العالمین۔ تنزیل یعنی اتاری گئی ہے، نزل کی گئی ہے یہ کتاب، یعنی تنزیل الکتاب، اس کتاب کے نازل کردہ میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب من رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ میں یہ آیت واضح ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، ای لا ترتابوا فیہ، اس میں شک نہ کرو، یعنی لا ترتابوا فیہ، اس کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے میں، اس کی طرف سے نازل کرنے میں ان باتوں پہ شک مت کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ چوتھا پوائنٹ اس آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ یعنی اب اس کتاب کے پڑھنے سے اور اس کتاب کے فیض حاصل کرنے سے کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ان لوگوں کو جو حق، جو سچائی، جو سیدھی راہ، جو اللہ کی فیض کو حاصل کرنے کے سرشار ہوں گے، یعنی خواہش مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، ان لوگوں کو اس کتاب کے پڑھنے سے فیض حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا۔ انہیں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کا فائدہ اور علمی فائدہ حاصل ہوگا۔ جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، یعنی جو بالکل بھی اس چیز پہ، اس آیت پہ، اس حقیقت پہ ناآشنا ہو، اسے علم نہ ہو، یا وہ جان بوجھ کر اس بارے میں نہیں جاننا چاہتا ہو، یقین نہیں رکھتا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک روز مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، تو اسے اس قرآن سے، ان آیتوں کے پڑھنے سے یا ان کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرنے کے بعد کھڑا ہونے کا خوف رکھنا ہے کہ ہم وہاں کیا جواب دیں اور ہم وہاں اپنا جو نامہ اعمال ہے اسے کس طرح پیش کر سکیں۔ اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں، یعنی جس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کی، ان ہدایات کی، اتنے سارے چیزوں کے واضح ہونے کے بعد بھی ان سے ہدایت لینے کی طلب نہیں ہوگی اور وہ گمراہی میں ہی رہ جائے گا، تو ایسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسے شخص پہ جو جان بوجھ کر یقین نہیں رکھتا ہو یا انجانے میں بھی یقین نہیں رکھتا ہو، اس شخص کے بارے میں کہ وہ ہدایت کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب القرآن، قرآن مجید ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، تمام روئے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں، اسے پڑھیں، اس پہ زندگی کو گزر بسر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ زبان سے پڑھ کر سنائیں یا کسی کو کتابچے کی شکل میں دیں یا کسی کو آپ ہدیتاً قرآن گفٹ کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک روز وہ شخص اسے پڑھے گا تو اس کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ یا اگر نہیں بھی وہ پڑھتا ہے تو آپ اپنی طرف سے یہ حجت پوری کر دیں کہ آپ نے اس تک زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے اس قرآن کی ہدایت اور اس قرآن کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب انسانوں کو اس کام پہ، اس سچے اور اچھے
اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ کے ہونے کے برعکس ہمیں اس کام پہ لگائے رکھے اور یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔